بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب توحید اختر صاحب، میئر سیالکوٹ و ناظم محمود پورہ یونین کونسل اور ان کے ساتھی کونسلر صاحبان اور جو ورکر جو ہے محمود پورہ یونین کونسل کے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور برادرم بابر خان صاحب ناظم واٹر ورکس یونین کونسل، ان کے ساتھی کونسلر صاحبان اور جو ورکر ہمارے اس یونین کونسل میں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں. برادر محترم منشاء اللہ بٹ صاحب، برادرم چودھری اکرام صاحب، ڈپٹی میئر شوہر صاحب، چودھری بشیر صاحب اور جو اکابرین ہمارے ایم ایل اے آزاد کشمیر کے چودھری اسحاق صاحب، برادر عزیز نواز بھٹی صاحب، میں تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، تمام کا شکر گزار ہوں. یہاں پہ بزرگ تو میرا خیال ہے میں ہی ایک ہوں، باقی تو سارے تو یہ اچھا ہاں جناب ملک عبدالغنی صاحب میرے بھائی ہیں، ایک عمر گزری ہے ان کے ساتھ میری، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ عمر دراز کرے اور میری بھی کرے اور ساتھ صحت اور تندرستی دے. میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. آج اس تقریب کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ 7 یونین کونسلیں جو ہے وہ ہماری مکمل ہو جائیں گی. 7 نہیں 3 2 تے 2 7 یونین کونسلیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی 1.5-2 مہینے میں جو ہے ہم باقی یونین کونسلیں بھی مکمل کر لیں گے آپ کے تعاون سے. بنیادی طور پہ مقصد جو ہے آپ لوگوں کو، جو ہمارے کمیٹڈ ورکر ہیں پی ایم ایل این کے، میاں نواز شریف کے جو جانسار ورکرز ہیں، ان کو آن بورڈ لینے کا مقصد تھا کہ ان کو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا جائے. اور پچھلے انتخابات میں جہاں پہ آر ٹی ایس کا سارا کمال تھا، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے تنظیمی بھی خلا تھے جن کو پر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ تھا کہ ایک پروگرام تھا جس کے ذریعے ایک دھاندلی کی گئی اور ہمیں جو ہمارا جائز حق بنتا تھا ووٹ کے ذریعے، پبلک کی سپورٹ کے ذریعے، وہ ہمیں ڈینائی کیا گیا. اور دوسرا جو ہے ہماری اپنی تنظیمی کمزوریاں بھی تھیں، تو کم از کم جو ہماری تنظیمی کمزوریاں ہیں ان کو ہم بر وقت جو ہے دور کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت حد تک جو ہے ہمارا جو 2018 والا تجربہ ہے، جو تلخ تجربہ ہے، اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے. جہاں تک دھاندلی کا مقصد ہے کا جو ہے وہ پچھلے 2018 میں جو ہوئی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے اپنی ہوش میں پہلا الیکشن جو ہے 1965 کا الیکشن دیکھا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو ہے اس صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہی تھی، اور ساتھ ہی میرے والد کا ایک شہر سے جو ہے ایم پی اے کا الیکشن تھا. وہ میں نے پہلا الیکشن دیکھا. لیکن دھاندلی اتنی جو ہے گلی محلے اور عام آدمی کے لیول پر
یہاں جس طرح استفا ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. کو تھوڑا بہت پردہ رہ جاتا تھا, کو تھوڑا بہت جو ہے شک شبے کی گنجائش رہ جاتی تھی کہ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یا جو ہار گیا ہے وہ ایسے ہی رولا ڈال رہا ہے. لیکن اب ملک کے طول و عرض میں کراچی سے لے کے سوات تک ہر شخص کو پتا ہے, جو لوگ منتخب ہوئے ہیں دھاندلی کے ذریعے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم دھاندلی کے ذریعے منتخب ہوئے. تو یہ بھی ایک بڑا مثبت پہلو ہے کہ ایک سٹیج پہ آ کے پاکستانی عوام کے ساتھ جو بار بار انتخابات کے ذریعے دھوکہ ہوتا چلا آ رہا ہے, وہ 2018 میں بغیر کسی شک شبے کے ہر شخص کو پتا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی. پہلے دھاندلی کرنے والے میرا خیال ہے وہ زیادہ کاریگر تھے یا وہ تھوڑی دھاندلی کرتے تھے, انہوں نے چٹا ہی ماریا ہے اور دھاندلی کرنے کا ان کو طریقہ بھی نہیں آیا, جس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کرنے والے جو اذہان ہیں یا جو مائنڈز ہیں وہ پچھلے 72 سال میں وہ بھی زوال پذیر ہوئے ہیں. ہم نے 1977 کا الیکشن بھی دیکھا جو ایک دھاندلی زیادہ زبردست دھاندلی ہوئی, اس میں کوئی 32-33 افراد جو ہے وہ انپوزڈ ہو گئے. اس کے بعد بھی انتخابات میں جو ہے دھاندلی کی اونچ نیچ ہوتی رہی, لیکن عوام کو جو اویئرنیس آئی ہے دھاندلی کی 2018 کے الیکشن میں, اس کی مثال ہمارے جو انتخابات کی تاریخ ہے ہمارے ملک کی 73-74 سال کی, اس میں مثال نہیں ملتی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک مثبت پہلو ہے. دوسرا جو ہماری تنظیمی کمزوریاں تھیں ان کو پر کرنے کے لیے یا ان پہ قابو پانے کے لیے یا ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آپ لوگوں کو عموماً جب الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی دفتر میں دوست آتے ہیں, نوجوان آتے ہیں کہ جی ساڈا ووٹ نہیں ہے گا, فلانے کا ووٹ نہیں, 100 ووٹ غائب ہے, 200 ووٹ غائب ہے, فلانا ہے. چودھری اسحاق صاحب کے الیکشن میں ہم نے دیکھا سینکڑوں ووٹ جو ہے ایک پولنگ اسٹیشن کے غائب تھے. اسی طرح عزیزم طارق سبحانی صاحب کے الیکشن میں نظر آیا. تو ان چیزوں پہ قابو پانے کے لیے, بر وقت قابو پانے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے شروع کی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے رابطہ بھی ہو رہا ہے. الیکشن کے قریب جا کے رابطہ کرتے ہیں تو ایک بجا گلا بنتا ہے کہ تسی الیکشن آ گیا ہے تو تسی رابطہ شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک رابطے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری اور ساری رہے گا. ہماری بڑی فعال تنظیم ہے اللہ کے فضل سے. شہر کی رفیق مغل صاحب مجھے بتایا گیا ہے, میں نے چودھری بشیر صاحب سے بھی پوچھا ہے, انہوں نے کہا بیرون ملک ہیں, کاشف نیاز صاحب ہیں, ہمارے یہاں پہ جو انفارمیشن کے دونوں عہدیدار جو ہے کیسر بٹی صاحب اور نصیر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, باقی عہدیدار بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بھی یونین کونسل قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ یونین کونسل کے لیول پہ بھی پارٹی کو آرگنائز کیا جائے. اللہ کے فضل سے یہ ایکسرسائز بھی بڑے ایک اچھے طریقے سے جاری اور ساری ہے. یوتھ ونگ کی بھی اور ساتھ پارٹی کی جو مین تنظیم ہے جو مدر پارٹی ہے اس کی تنظیم بھی جو ہے وہ تمام جو سطح ہے یونین کونسل سے لے کے ضلع اور ضلع سے پی پی کے لیول پہ اور پی پی سے پھر صوبائی لیول پہ, ضلع لیول پہ اور صوبائی لیول پہ اللہ کا فضل ہے کہ تنظیم ہماری بڑی فعال ہے. تو میں چودھری نصیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. کل ہی ان کی دکانیں گرائی گئی ہیں اور ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ ان کا فرنیچر بھی باہر نکلنے نہ دیا جائے. یہ جو جب کوئی پارٹی جو ہے, جب کوئی حکمران جماعت جو ہے اداروں کو استعمال کرنا شروع کرے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے, تو وہ سمجھ لو کہ ان کی موت بڑی قریب ہے.
ان کے اقتدار کا جانے کا رخصتی کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ کبھی بھی کوئی پاپولر جماعت جو ہے، جو سیاسی پاپولر جماعت جو ہے، وہ حکومتی اداروں کو استعمال نہیں کرتی اپنے مخالفین کے خلاف، کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے یہ پائیدار چیز نہیں ہے۔ آپ کی جماعت کی سٹرینتھ یہ ہونی چاہیے، آپ کی جماعت کی قوت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ورکر جو ہے وہ زندہ اور پائندہ ہے، اور آپ کے ورکر کا ووٹر کے ساتھ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی یونین کونسل میں جو رابطہ ہے وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ استوار ہے۔ یہ حکمرانی کی آپ کو ضمانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے۔ یہ ادارے جو ہیں، پولیس ہو گیا، ایف آئی اے ہو گئی، نیب ہو گئی، یہ کسی حکمران کو جو ہے دوام نہیں بخشتے، بلکہ حکمرانی کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں، 60 کی دہائی میں دیکھ لیں، اس کے بعد 70 کی، 80 کی، 90 کی، پچھلی دہائی دیکھ لیں، یہ اس سے پچھلی دہائی دیکھ لیں، صدی کی 2 دہائیاں دیکھ لیں، کبھی اداروں نے جن سے جو ہے آپ سیاسی ورکروں کو کچلتے ہیں، ان اداروں نے کبھی ضمانت نہیں بن سکے وہ آپ کے اقتدار کی، کسی بھی پارٹی کے اقتدار کی۔ روز اول سے موجودہ حکمرانوں کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ادارے استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو ان اداروں کا شکار جو ہے ہمارا قائد نواز شریف بنا، اس کی بیٹی مریم نواز بنی، شہباز شریف صاحب بنے، حمزہ بنے، پورا خاندان بنا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک خاندان اور اس کی خواتین کو بھی جو ہے پابند سلاسل کیا گیا۔ کیا ہوا؟ ایک واحد شخص ہی تھا جس کا زبردستی ناطا جوڑا گیا پاناما پیپرز کے ساتھ، باقی سینکڑوں کی لسٹ تھی جن کے نام موجود تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ پنڈورا پیپرز آئے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اقتدار سے ہٹانا تھا صرف اس لیے جو ہے اس کو ایک ایسے پاناما پیپرز کے ساتھ نتھی کیا گیا جہاں اس کا نام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ تو کائنات کا منصف ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دے گا۔ آج تمام کردار ایک ایک کر کے نواز شریف کے خلاف جنہوں نے سازش کی، ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اقتدار جو ہے یہ دولت لوگوں کو، دولت اور اقتدار جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتی بلکہ ان کو بے نقاب کرتی ہے، جو ان کی اصلیت ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہمارے موجودہ حکمران کی جو وزیر اعظم ہے عمران خان کی اصلیت اگر کسی کے دماغ میں شک شبہ تھا، اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر اور اس کو سلیکٹ کرنے والے یا سپانسر کرنے والے تمام لوگ گردے بیچ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بچے بیچ رہے ہیں۔ ایک اور منی بجٹ آ رہا ہے، اربوں کھربوں روپے کے، اس میں پھر جو ہے ٹیکس لگیں گے۔ شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے ہمیں 1 سال کے لیے 3 ارب روپے 4 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ دے دیا۔ کہتا تھا میں بھیک نہیں مانگوں گا، خودکشی کر دوں گا۔ وہ 3.5 سال کا انتظار تیری خودکشی کا کرنے دے گی۔ یہ زیادہ پڑھ کے مارنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی اعتبار نہ کرے، یہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ اقتدار کی ہوس جو ہے، اقتدار کا جو ایک طمع ہے،
اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور آج یہ لائبلٹی بن چکا ہے. لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اس سے نجات کی، لیکن اس کی ایک بنیادی کنڈیشن ہے اس سے نجات کی کہ ہم اپنا آپ جو ہے درست کر لیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ آپ لوگ اپنے حالت کو درست کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے کہ قوموں کی حالت بدل دیتا ہے. اور کسی بھی وقت جو ہے حکمران جو ہے اس قوم کے اجتماعی جو کریکٹر ہے اس کا مظہر ہوتے ہیں. میری یہ بلیف ہے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میرا یہ مطالعہ ہے کہ قوموں کے اعمال درست ہوں اور ان پہ حکمران جو ہے آپ کو نقائص ضرور ملیں گے. ایک اچھی بڑی چلتی حکومت جس کے آج بھی منصوبوں کا آج بھی افتتاح ہو رہا ہے. آج سے چند دن پہلے کو ہفتہ پہلے جو ہے کروڑ پاور اسٹیشن 750 میگا واٹ کا اس کا ریزروائر جو ہے اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. وہ پن بجلی 750 میگا واٹ پیدا کرے گا. ہم نے بجلی دی، بجلی لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو گئی، کہتے ہیں مہنگی بجلی ہے. کہاں مہنگی بجلی ہے؟ آپ فرنس آئل والوں سے پیسے پکڑ کے بجلی تیل پہ چلاتے ہیں، وہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. ہم نے گیس پہ چلانی شروع کی تاکہ سستی ہو بجلی. آپ نے گیس کی امپورٹ بند کر دی، آپ نے گھر کی چولہے بند کر رہے ہیں کہ دن میں جو ہے 3 دفعہ گیس آیا کرے گی. کسی زمانے کمیٹی نہ نلکے کا پانی آنا جو ہے حساب دینا سردی ویلے دوپہر ویلے تے شام نو 4 ساڑھے 4 جدوں گلیاں دے وچ جڑیاں ہیں ٹوٹیاں لگدیاں ہوندیاں سن. ہن تے ٹوٹیاں لان والے بہتے ہے نے، پانی پین والے گھٹ ہے. بجلی غائب، گیس غائب، قدم قدم پہ رشوت دینی پڑتی ہے. بنایا جو ایک سلسلہ نواز شریف نے 4 سال میں 5 سال میں 1 سال جو شاید عباسی صاحب کا تھا، اس میں ایک سلسلہ استوار کیا گیا، اس کو درم بھرم کر دیا گیا. 70 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں قرضہ لیا گیا ہے اس قوم کے اوپر. جہاں پہ 1,30,000 ایک شہری کے اوپر قرضہ تھا، اب 2.5 لاکھ روپے ایک شہری کے اوپر قرضہ ہے، ریاست کا قرضہ. وہ ٹیکسوں سے کے ذریعے آپ کی جیبوں سے نکالا جائے گا. کئی نسلیں جو ہیں وہ رہن رکھ دی گئی ہیں، مارٹگیج کر دیا گیا ہے. ان کا مستقبل جو ہے، یہ نوجوان جو ہیں ان کا مستقبل رہن رکھ دیا گیا ہے. آپ سے درخواست ہے، آپ ہمارے مجاہد ہیں، ہماری پارٹی کے، آپ فائٹنگ فورس ہیں ہماری پارٹی کی، میاں نواز شریف کے آپ مجاہد ہیں. یہ جنگ جاری ہے، وقت بہت کم ہے. الیکشن ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے میں آ جائے، 4 مہینے میں آ جائے، 7 مہینے میں آ جائے. اگلا سال نہیں، یہ ٹپنا الیکشن ہو جانے دیں انشاءاللہ. اور کوئی مشین جو ہے یہاں پہ نہیں چلے گی. آپ کی ووٹ کی عزت جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوگی. کوئی مشین نہیں چلے گی. یہ جو قانون پاس ہوا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ مشینیں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. یہ دھاندلی کا جو منصوبہ بن رہا ہے، ہم اوورسیز ووٹ کے حق میں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اوورسیز ووٹ کی حقیقت کیا ہے. 80-90 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ باہر رہتا ہے. مجھے 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو سارا اوورسیز کا مسئلہ بتاتا ہوں. اس میں سے 45 لاکھ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات، یہ دبئی ابوظہبی وغیرہ. 45 لاکھ میں سے تقریباً 16-17 لاکھ یہاں پہ رہتا ہے، اور باقی جو ہے 27 لاکھ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں رہتا ہے.
یہ تقریباً 60-65% پاکستانی جو ہے نا وہ یہاں رہتے ہیں. یہ آپ کے اور ہمارے عزیز ہیں. اس میں سب سے بڑی تعداد سیالکوٹ کی ہے یا پنڈی ڈسٹرکٹ کی ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ویڈیو بنا کے یہاں پہ بجاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے, جن کے والدین جو ہے پاکستان میں ہیں, وہ گھر پیسے بھیجتے ہیں. اے امریکہ دے ولایت والے گھر پیسے نہیں بھیج دے گے. انہاں کول پاسپورٹ ہے نے, اتنے ہی رہتے ہیں. حق بنتا ہے یہ لوگ جو بحرین بیٹھے ہوئے ہیں, جو کویت بیٹھے ہوئے ہیں, جو سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مسقط عمان بیٹھے ہوئے ہیں, جو UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تقریباً 65-70% پاکستانی جو باہر کام کرتا ہے اپنے بچوں, اپنے والدین اور اپنے اہل خانہ کی گزارے کے لیے, ان کی روٹی کے لیے, ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ پاکستان پیسے بھیجتا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے فارن ایکسچینج کی جو تھوڑ ہے یا کمی ہے اس کو پورا کرتا ہے. آپ اعداد و شمار سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ امریکہ سے کتنا پیسہ آتا ہے. اور بڑے بڑے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے پیش کر دینے تھے. کبھی انہوں نے $1 نہیں بھیجا پاکستان, نہ UK والوں نے بھیجا ہے. ان کے بچے بھی ادھر ہیں, ان کے یہاں پہ رشتے دار وغیرہ کوئی نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو ان رشتے داروں سے فارغ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے گلی محلے میں یہ 2 یونین کونسل میں آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ باہر ہیں اور ان کے بچے یہاں پہ. یہ لوگ ہیں جن کو ووٹ کا حق, صحیح ووٹ کا حق ہے, اور ان کے گھر والے یہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں. ان کو ووٹ کا حق ہونا بھی چاہیے. یہ جو 20, 22, 23, 24, 25 ارب ڈالر جو آتا ہے یہ لوگ بیچتے ہیں, یا اٹلی میں رہنے والے یورپ میں کچھ بیچتے ہیں, یا جرمنی, یا وہ 3-4 لاکھ لوگ. میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار پہ, میں کسی پاکستانی کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے حق میں نہیں ہے, لیکن یہ تفریق جو ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون پاکستان میں پیسے بھیجتا ہے اور کون نہیں بھیجتا. یہ اعداد و شمار جو ہے, میں کل پرسوں جو ہے جو آفیشیل اعداد و شمار جو ہے سرکار کے, ان سے ان کے باقاعدہ میں ٹویٹ کرتا ہوں. تو یہ فرق موجود. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مشینوں کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ جب کاسٹ ہوگا نا تو پھر روڑا ہی پہ رہا. وہ ووٹ جو ہے وہ اس کا تقدس برقرار نہیں رہے گا, اس کی عزت پامال ہوگا. امبیسیوں میں جا کے جو ووٹ کاسٹ ہوگا, امریکہ تک کے ملک میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ 0.7% اگر دھاندلی کر دی جائے تو ووٹ, ٹوٹل ووٹ جو ہے نا اس کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. رزلٹ جو ہے وہ الف کے حق میں آنا ہوتا ہے تو بے کے حق میں چلتا ہے. یہ امریکہ کی میں بات کرتا ہوں. تو نہ یہ طریقہ استعمال ہوگا, ووٹ کا حق ضرور استعمال ہوگا لیکن یہ طریقہ استعمال نہیں ہوگا. اور پاکستان کے اندر جو ہے مشین 2.5-3 لاکھ مشین آپ کو چاہیے, 160 ارب روپیہ چاہیے آپ کو, یعنی $1 ارب تقریباً آپ کو چاہیے اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے. اور ہیلی کاپٹروں سے کچھ, اور کسی پینڈنگ مشین خراب ہو گئی ہے تو اسے جا کے کون ٹھیک کرے گا. اگر آپ نے ووٹ جو ہے, آپ کا ووٹ, آپ یہاں پہ ووٹ جو ہے کوئی سیاہی سوئی کوئی گڑبڑ شڑبڑ لگ جائے, دوسری پرچی آپ کو مل جاتی ہے, آپ اس کے سامنے وہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوگی اس مشین. الیکشن کمیشن نے 35 آبجیکشنیں کی ہیں اس کے اوپر, لیکن کیونکہ پچھلی دفعہ جنہیں گارنٹی دی تھی سی اقتدار لے آندھی ہو ایتکی ہو سکتا گارنٹی نہ دیں, یہ خود بندوبست کر رہا ہے. پاکستان کی عوام اس کو یہ بندوبست نہیں کرنے دے گی. پاکستان کی عوام کوئی بھی ورڈکٹ دے جو شفاف ہو, کوئی بھی فیصلہ کرے جو شفاف الیکشن کے ذریعے آئے, وہ سب کو قابل قبول ہوگا. اس میں کوئی جیتے کوئی ہارے,
وہ عوام کی ورڈکٹ ہوگی، عوام کا فیصلہ ہوگا، اس کا تقدس ہوگا، اس کے پیچھے ووٹ کی عزت کھڑی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے شہر کا حال دیکھ لیں۔ توحید اختر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ بی آر ٹی ہے، یہ بی آر ٹی سے بھی زیادہ ہے، سارا شہر چوک ہو گیا ہے۔ آپ شہر کے ایک کونے سے دوسری کے کونے پہ جانا چاہیں، آپ اس گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے۔ شہر کے مختلف حصے جو ہے ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی نظام جو ہے سلامت نہیں رہا۔ آپ کے بلدیاتی ادارے نے، جس کے ڈپٹی میئر اور میئر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو ایک ایسا نظام دیا تھا جس سے شہر کی حالت بدل رہی تھی۔ یہاں پہ انکروچمنٹ نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ پیسے والے اپنی بلڈنگیں جو ہے کسی کو 10 یا 15 یا 20 لاکھ روپے دے کے اس کی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، سڑکوں کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ہر آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہے برسر اقتدار پارٹی کے، خود بھی اور ساتھ رشتے دار بھی، پورا ٹبر کو روپیہ رہ گیا۔ آپ نے مینڈیٹ جو ہے، جس طرح آپ کی مینڈیٹ کے ساتھ 2018 میں جس طرح اس کو پامال کیا گیا ہے، اس کو تار کر دیا گیا ہے عوام کے اعتماد کو، اور اس کے بعد یا تو یہ ہے کہ بڑی بڑی کو سواد لایا یا نہیں۔ اگر یہ سواد تھی تو آپ نے یہاں بھی پاکستانی عوام کے سامنے بھی فیصلہ دینا، جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہونا ہے۔ کیونکہ میرے پاس اگر ایک دفتر ہے یا میرے پاس ایک عہدہ ہے جو پاکستان کے عوام کی دین ہے یا ریاست کی دین ہے، جب میں اس میں خیانت کرتا ہوں تو دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دہ ہوں۔ یہ جرم جو ہے یہ خلق خدا کے خلاف جرم ہے۔ جب آپ اپنے اقتدار کے لیے مینپولیٹ کرتے ہیں، اداروں کو، پروسیس کو مینپولیٹ کرتے ہیں، اس کو مسخ کر دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں جب یہ چیز بیٹھ جائے کہ اقتدار آپ کا حق ہے اور اقتدار آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ مالک ہے، اس کا الٹیمیٹ مالک جو ہے وہ اللہ ہے، کل کا مالک اللہ ہے، اور آپ کے پاس اقتدار جو ہے وہ چند مہینے یا سالوں کے لیے جو ہے وہ امانت کے طور پہ آپ پاکستان کی عوام یا کسی بھی ملک کی عوام حوالے کرتی ہے، اور جب آپ کو اس کو اپنی ذات کے دوام کے لیے، اقتدار کی دوام کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر آپ کو چھین لیا جاتا ہے آپ سے اقتدار، اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف سے اقتدار چھینا گیا، غلط چھینا گیا، بے انصافی ہوئی سے۔ نواز شریف کا نام جو ہے آج بھی گلی گلی کوچوں میں لوگوں کی زبان پہ ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس سے اقتدار جو ہے دھاندلی سے چھینا گیا۔ اگر اس کے خلاف ووٹ پڑتا، عوام کی رائے سے اسے اقتدار چھینتا، تو یہ حال نہ ہوتا۔ یہ جو بے انصافی ہوئی 2018 جولائی کے اندر نواز شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے عوام کے دلوں پہ اس کا اقتدار جو ہے اس کو دوام بخش دیا۔ وہ جلا وطن ہے، اس کی پارٹی زندہ ہے۔ آج یہ مشین کے اوپر جو ووٹ ہوا ہے، جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے، مشترکہ اجلاس ہوا ہے، پارلیمنٹی تاریخ میں 83 ایم این اے پورے کے پورے جو ہے قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے موجود تھے، کسی اور پارٹی کے پورے موجود نہیں تھے، بشمول حکومتی پارٹی کے۔ واحد پارٹی تھی، واحد پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی پارٹی، جس کے پورے ایم این اے وہاں پہ موجود تھے۔
اس میں مختلف وجوہات کی بنا پہ پیپلز پارٹی کے بھی کم تھے، دوسری پارٹیوں کے بھی کم تھے، حکمران پارٹیوں کے جو ہے ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، میں نے اس کو اٹھا کے لائے تھے، اس کے شیلڈ لگی ہوئی تھی، اس کے سارے ہاتھوں کے اوپر ایسے ایسے حربے استعمال کیے گئے ووٹ پورا کرنے کے لیے۔ 203 ووٹ ہمارے حق میں پڑے، جتنے ان کو ووٹ پڑے اس میں کم از کم 15-16 جو ہے ووٹوں کی دھاندلی وہاں بھی گنتی میں کی گئی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے نواز شریف کا دلوں پہ جو اقتدار ہے، دلوں پہ جو اس کی حکومت ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ثبوت؟ پارٹیاں اپوزیشن میں کھڑی نہیں رہتی، یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اقتدار آپ سے چھن جائے تو آپ کے ممبر جو ہے 100 بہانے کرتے ہیں۔ جس دن ووٹنگ ہوتی ہے کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، کسی کو فون آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے، پہلی بار ہے۔ 6 دفعہ تو مجھے بھی آپ کی بدولت جو ہے وہاں پہ آپ کی نمائندگی کرنے کا شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد۔ اور کسی ڈی سی ایس پی نے یا کسی خفیہ بے نمبری کال کے اوپر نہیں گئے آپ کے لوگ، پارٹی کی محبت اور آپ کی محبت کی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں۔ وہاں پہ جو لوگ مشغول میرے جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ آج بھی نواز شریف کا ہے۔ ان کو اپنی قیادت کے ساتھ اور اپنے ووٹر کے ساتھ اس کے رشتے کا احترام ہے، آپ کے ممبران کو، آپ کے نمائندگان کو۔ شر میں سے خیر نکلتی ہے، شر میں خیر نکل رہی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں جو پاکستان کی تاریخ میں انہونی تھیں وہ ہونی ہو رہی ہیں۔ یہ تنظیم جو ہے آپ کی یونین کونسل کے اوپر، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ پارٹی کے ورکر ہیں۔ میں ووٹروں سے گفتگو نہیں کر رہا، میں پارٹی کے جو مالک ہیں ان سے عوام مالک ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ نمائندے ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، آپ لوگ ورکر ہیں۔ آپ لوگ الیکشن کے دن آپ کی فوج ہوتی ہے جو لوگوں کو گھروں سے نکال کے لا کے، کوئی مجھے منتخب کرا رہا ہوتا ہے، کوئی گجرا میں منتخب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایم پی ایس کو منتخب کرا رہا ہوتا ہے، پاکستان کے طول و عرض میں نواز شریف کے نمائندوں کو منتخب کرا رہا ہوتا ہے۔ آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس پارٹی کی، آپ مضبوط ہوں گے تو یہ پارٹی مضبوط ہوگی۔ آپ تنظیمی امور کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے ان کو مضبوط کریں، ان کو نئی ضروریات کے مطابق، نئے تقاضوں کے مطابق ان کو استوار کریں۔ یہ حوصلہ افزا ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ اگر یہ اللہ نہ کرے عوام کا عذاب جو ہے وہ طول پکڑے، لیکن 40 مہینوں کے اندر جو اس کی اصلیت سامنے ہے، اصلیت تو پہلے 2-4 مہینوں میں سامنے آ گئی تھی، جو کہتا تھا 90 دن میں تقدیر بدل دوں گا، جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا مارو، چلا دو، پھانسی لگا دو، آج لوگوں کو عدم تشدد کا وہ اپنے منہ سے خود اپنی جو ہے نفی کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے نا، یہ بھی جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایک بے وقت انسان ہوں، جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی وجہ سے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی اصلیت جو ہے وہ عوام کو دکھانی ہو اور عوام کو یہ احساس دلانا ہو کہ آپ نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا، آپ نے اس شخص کو اقتدار میں لا کے جس نے بھی اقتدار جو بھی اقتدار میں لایا، ووٹ پھر بھی اس کو ملے تھے،
یہ اس کی کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ووٹ اس کو نہیں ملے تھے، ساری کی ساری دھاندلی تھی. لیکن اس کا اقتدار ممکن جو ہے دھاندلی نے بنایا. اور آج جو ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام بد دعائیں لے رہے ہیں. پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے نہایت مخدوش ہو چکا ہے. ہم ڈیفنس بجٹ جو ہے اگر اس کو 2018 کے لیول پہ بھی رکھیں تو اس کی جو بائنگ پاور ہے، قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ہمارے روپے کی. اور افغانستان جتنے کو نہ کوئی شیر نہ کوئی پیر ہے گیا، وہ 91 روپے کا ڈالر ہے گیا تو ساڑھے 181 روپے ہے. بنگلہ دیش بھی وہ 91 سے بھی کم ہے، اور اس سے وہ 84-85 پہ اور 70-78 پہ انڈیا. سوال جڑے لے آئے انہوں نے پوچھے کوئی اللہ ہی ہے یا پاکستانی عوام جو ہے اگلے الیکشن پہ پوچھے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس شخص کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں جو یونین کونسل کے دوست اور عزیز ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. عاشق تنویر صاحب کا، عمر بلی صاحب کا، عمران محمد صاحب کا، رضوان کٹھانہ صاحب کا، رانا وحید صاحب کا، عثمان شاہ صاحب کا، نذیر باغی صاحب کا، مقدس شہزاد صاحب کا، سلمان علی صاحب کا، شیراز قاسمی صاحب کا، ملک منان صاحب کا، افضل وارسی صاحب کا. وارسی دے سپیلنگ غلط ہوئے ہے. یہ واٹر ورکس یونین کونسل کے ہمارے دوست ہیں، برخوردار ہیں، بچے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. باقر خان صاحب کٹ کے باقی سارے بچے نے، صاحب تو میرے بھی بزرگ نے. عبدالقدوس صاحب، زاہد قریشی صاحب، مینیجر وسیم صاحب، حاجی اسلام صاحب، خواجہ نعمان صاحب، خواجہ مبشر صاحب، رانا سرفراز صاحب، ملک عبدالغنی صاحب، برادرم شیخ نعیم صاحب، برخوردار عزیزم عامر مغل صاحب، شیخ ظہور احمد صاحب، چودھری زبیر صاحب، میاں سعید صاحب، میاں زین صاحب، خالد مجید صاحب، حاجی سرور صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب، چودھری منظور صاحب، شیخ حماد صاحب، میاں اصغر صاحب، عامر بٹی صاحب. میں ان تمام حضرات کا، عزیزوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اس اجتماع کا آپ نے بندوبست کیا، اس کو رونق بخشی اور ہمیں یہ اعتماد دیا کہ اللہ کے فضل سے ہماری پارٹی جو ہے، میاں نواز شریف کی پارٹی جو ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ زندہ اور پائندہ ہیں. میں چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ بنیادی طور پہ میرا آپ لوگوں کو، ورکرز کو، میرے ساتھیوں کو، عزیزوں کو، جو حالات تھے، موجودہ جو حالات ہیں، ان سے آگاہی جو ہے وہ مقصود تھی. میری آپ سے درخواست ہے کہ تنظیم سازی جو ہے، جو نصیر صاحب جو ہے الیکشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، الیکشن سیل کے، اور دوسری جو تنظیم سازی ہے جو ہماری مرکزی شہری تنظیم جو ہے وہ کر رہی ہے، اس کو ذرا تیز کر کے تکمیل اس کی کریں. میں آخر میں پھر خواتین و حضرات آپ سب کا شکر گزار ہوں، اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، اپنے دوستوں کا، بھائیوں کا، عزیزوں کا، کہ آپ لوگ تشریف لائے. آپ سے مل کے، آپ سے باتیں کر کے بڑی تقویت پہنچتی ہے دل کو.
ان کے موجودہ حالات جو ہیں بعض اوقات ہم لوگ جو زندگی کے ایک ایسے حصے میں ہیں، میرے جیسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ پچھلے 30-31 سال میں یا جب سے بھی سیاست میں سمجھ بوجھ آئی ہے 60 کی دہائی سے، تو حالات دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ پچھلے 60-70 سال جو ہے ہمارا وطن عزیز، ہماری سیاست، ہر چیز جو ہے انحطاط اور زوال پذیر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس وطن سے، اس مٹی کے ساتھ محبت جو ہے اول جو ہے اس کے دین، اور اس کے بعد اس مٹی کے ساتھ محبت جو ہے وہ کرنے کی لازوال محبت جو ہے نصیب کرے، تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں ایک خوشحال، پرامن اور ایک مضبوط پاکستان میں، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی احکامات جو ہیں نافذ ہوں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔